السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمن. ہماری گفتگو شروع ہونے سے پہلے ایک مختصر انٹروڈکشن عثمان ضیاء صاحب کریں گے شاہد ندیم کے بارے میں. مختصر ہی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. چلو ضیاء صاحب. شاہد ندیم پاکستانی ثقافت کی سنگلاخ چٹانوں کو اپنے تیشہ قلم سے چیر کر خوبصورت اور انوکھے تھیٹر کی جوئے شیر والا کوہ کن اس نے سرکاری جبر سماج کے ٹھیکیداروں کے مخالفت اور مارکیٹ فورسز کی بد مخالف کے باوجود سماجی اور سیاسی طور پر باغی تھیٹر کے لوازمات سے بھرے ہوئے تنوع سے بھرپور ڈرامے لکھے اور پاکستانی تھیٹر کو تھیٹر کے عالمی نقشے پر مقام دلوایا. 50 برس کے عرصے میں شاہد ندیم نے 50 سے زائد تبازاد اور متعدد ماخوذ ڈرامے لکھے ہیں جنہیں اجوکا تھیٹر اور دیگر تھیٹر گروپوں نے پیش کیا. ان ڈراموں کے موضوعات عصری تقاضوں سے اہم آہنگ ہیں اور ان کی زبان اور سٹرکچر ایسا ہے جس سے ہر طبقے اور عمر کے تماشائی اور قاری لطف لے سکتے ہیں. اس نے امن، انسان دوستی، صنفی برابری اور سماجی انصاف جیسے موضوعات کو اپنے ڈراموں کی بنیاد تو بنایا، مگر یہ خیال رکھا کہ یہ ڈرامے پرفارمنس کے طور پر دلچسپ اور متاثر کن ہوں. جبر کی سماجی اور سیاسی قوتوں کے خلاف ڈرامے کے ذریعے مزاحمت کا علم بلند کرتے ہوئے اس نے عوام کو ایسا تھیٹر دیا ہے جو محفوظ بھی کرتا ہے اور انسپائر بھی. یقیناً شاہد کے بغیر پاکستانی تھیٹر کی کمائیگی اور بھی زیادہ سنگین ہوتی. اپنے اس سفر کا بیشتر حصہ اس نے اپنی شریک حیات اور اجوکا کی بانی مدیحہ گوہر مرحومہ کے ساتھ طے کیا، اور اس کے جانے کے بعد بھی شاہد کا تیشہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر امن، دوستی اور محبت کے چشمے تخلیق کر رہا ہے. اچھا، ایک نقطۂ اعتراض آپ کہہ لیں کہ میرے ڈرامے لوگوں کو محفوظ قطن نہیں کرتے. محظوظ کر سکتے ہیں، محفوظ نہیں کرتے. شاہد ندیم اور اصغر ندیم سید صاحب کی موجودگی میں میں جب اگر مستقل اردو میں بات کروں تو میری کانپیں ٹانگتی ہیں. لہٰذا سب کی اجازت کے ساتھ، گو کہ اجازت کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے، میں اپنے سوالات زیادہ تر پنجابی میں ہی شاہد صاحب سے کروں گی اور کچھ انگریزی اور شاید تھوڑی بہت اردو میں بھی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لیٹ 60s میں شاہد صاحب نے، جب کہ یہ ایک نوجوان اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، انہوں نے اپنا ایک لحاظ سے جب ابتدا ہوئی ان کے کام کی، اس دور میں یہ بہت ایکٹیو تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، اور ایک وہ ان کی بہت بڑی دلچسپی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور ان کی دلچسپی تھی جس کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے، اور وہ مجھے امید ہے کہ وہ تھوڑی سی جس آرگنائزیشن، جس بیٹھک کے بارے میں وہ بات کریں گے وہ ہمارے لیے تاریخی طور پہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانیں. تو وہ میں شاہد سے درخواست کروں گی کہ وہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، جہاں آپ بیٹھتے تھے شام میں اور آپ کی وہاں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. جی، میرے سفر کی ابتدا آپ کہہ لیں کہ وہ تو پتھراؤ سے ہوئی تھی، اور میں نے طالب علمی کے زمانے میں قلم پکڑنے سے پہلے پتھر پکڑے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ. ایوب خان کا زمانہ تھا اور بڑا جبر تھا، بڑی گھٹن تھی اور بڑا غصہ تھا لوگوں میں، اسپیشلی ہماری جو جنریشن ہے، نئی جنریشن جو پاکستان کے بعد کی جنریشن تھی، جس کے پاس وہ بیگیج نہیں تھا کہ یہ ملک ہم نے ہندوؤں کی غلامی سے بچنے کے لیے
حاصل کیا ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اور وہ فسادات کے جو خوفناک سٹوریز تھیں جو دونوں طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ تھی، تو ہماری جنریشن جو ہے وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ اب جو ملک ہم نے بنایا ہے یہ کیسا ملک ہو، اس میں نظام کیسا ہو، اس میں آزادی کیسی ہو. اور وہ ہماری پنجاب یونیورسٹی کی یونین بین کر دی تھی اسی زمانے میں. تو وہاں سے میں نے شروع کیا کہ یونین شوڈ بی ریسٹورڈ، ڈیموکریٹک رائٹس آف اسٹوڈنٹ شوڈ بی ریسٹورڈ. تو اسی زمانے میں وہاں پتھراؤ مال روڈ کے اوپر بڑی رونق ہوتی تھی، اور صبح میں نکلتا تھا اور نیو کیمپس سے جلوس آ کے تو اولڈ کیمپس اور انارکلی اور پھر سیکریٹریٹ تک آ کے رکتے تھے. تو جب میں وہاں سے فارغ ہو جاتا تھا کچھ شیشے توڑ کے، پولیس کی لاٹھیاں کھا کے، تو وہاں پارک ٹی ہاؤس اور وائی ایم سی اے ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور نقاد یہاں بیٹھتے ہیں. تو میں نے وہاں بھی بیٹھنا شروع کیا. جیسے کاروبار سے ختم ہو کے لوگ محفل تھیٹر یا الفلاح تھیٹر میں چلے جاتے ہیں، تو میں اپنے کاروبار احتجاج سے فارغ ہو کر تو پارک ٹی ہاؤس، حلقہ ارباب ذوق کی مجالس وائی ایم سی اے میں وہاں آ جاتا تھا. اور وہاں مجھے پھر یہ احساس ہوا کہ یہ جو شیشے کی دیواریں جو میں توڑنا چاہتا ہوں، جن گرتی ہوئی دیواروں کو میں دھکا دینا چاہتا ہوں، وہ دیواریں تو نظر ہی نہیں آتی. یہ دیواریں تو بڑی معمولی ہیں. سیکریٹریٹ کی دیوار توڑنے کا مجھ پہ الزام لگا تھا، جیل بھی ہوئی تھی. لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر وہ ایوب خان کی جگہ یحییٰ خان آ گئے، تو آئی ریئلائزڈ کہ یہ تو چینج آف فیسز تو ہو گئی ہے، لیکن وہ تبدیلی کہاں ہے، وہ دیواریں کہاں ٹوٹی ہیں جو گرنے والی تھی. تو دیٹس وین آئی ریئلائزڈ کہ مے بی مجھے پتھر کی بجائے قلم ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور وہ جو اندیکھی دیواریں ہیں ان کو توڑنا چاہیے، جو نظریے کی اور سماج کی اور ریپریشن کی اور ایک ایسی سوچ کی جو اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. تو وہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا اور حلقہ ارباب ذوق میں اپنے کہانی پیش کی، ڈرامے پڑھے، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے وہ یہی مجھے لگا کہ اسی کے ذریعے سوچ میں تبدیلی آئے گی تو پھر باہر نظر آنے والی دیواریں جو ہیں وہ ٹوٹیں گی اور ایک کی بجائے دوسرا ڈکٹیٹر سامنے نہیں آئے گا. تو دیٹس ہاؤ اٹ آل بگین. ایک اور چیز آپ نے ایک زمانے میں ذکر کیا تھا کہ جو گفتگو ہوتی تھی حلقہ ارباب ذوق میں، وہ ایکسٹریم لیفٹ سے ایکسٹریم رائٹ ویری کرتی تھی. یعنی دونوں سائڈ کے جو اوپینینز تھے، ویوز تھے، وہ سامنے آتے تھے، اور اس سے بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اور ایک لفظ جو میرے ذہن میں آیا، وہ میں نے ان سے بھی اس کے بارے میں مختصر بات کی، وہ ہے کہ ڈیبیٹ کرنے کا. اور آج کل ڈیبیٹ کرنے کا رواج بہت کم ہو چکا ہے. ہم یا تقریریں کرتے ہیں یا ہم نعرہ بازی کرتے ہیں. تو ڈیبیٹ کا جو نوشن تھا، جس میں کہ آپ کو ایک مختلف ویو پوائنٹ سے بھی ایک چیز کو دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے، چاہے آپ اس کے ساتھ ایگری کریں یا نہ کریں. تو یہ جو ڈیبیٹ کا جو ایشو ہے اینڈ دا ہول دا نوشن آف اے ڈیبیٹ، اگر یہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ آپ نے اپنے ڈراموں میں اس کو پھر آپ کیسے آپ نے استعمال کیا، اور وہ کس شکل میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے. خاص طور پہ دارا ایک پلے آتا ہے، اور پھر بلا ہے. ڈیبیٹ تو تقریباً سب ان کے پلیز میں ہے، لیکن یہ دو خاص طور پہ، اور دارا تو ان کی جو ابھی لیٹسٹ کتاب ہے اس میں بھی چھپا ہے پلے. تو اس کے بارے میں اگر کچھ آپ بتا سکیں ہمیں. جی، اصغر صاحب بھی از اے ریناؤنڈ پلے رائٹ اور ہمارے ایک لحاظ سے سورس آف انسپریشن بھی رہے ہیں. تو ڈرامہ تو ہے ہی ڈائلاگ، مطلب مونولوگ بھی کہیں کہیں آ جاتا ہے، لیکن جب تک مکالمہ نہ ہو، جب تک تصادم نہ ہو، تضاد نہ ہو، تو اس وقت تک وہ ڈرامہ بنتا ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ مجبوری ہوتی ہے ہماری، اگر نہیں ہو تو ہم کریٹ کر لیتے ہیں. مثلاً بلا میں کوئی اس طرح کا ایک پاورفل جو ولن کہہ لے یا انٹیگنسٹ کہہ لے وہ نہیں تھا. تو میں نے ڈھونڈا اس کے زمانے سے مجھے ایک بہت زبردست ڈرمیٹک کیریکٹر، ہمارے ہاں بہت جس کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، بندہ سنگھ بیراگی،
جس کو اب سردار بندہ بہادر کہتے ہیں, ویری رسپیکٹڈ پرسنالٹی ان سکھ ہسٹری. تو میں اس کو لے آیا اور اس کو میں نے بلے شاہ کے سامنے پیش کر دیا, اور ان کا کانفلکٹ, مطلب دے لیوڈ ان دا سیم ٹائم اینڈ دے ور فائٹنگ دا سیم ٹیرینیکل فورسز, لیکن دے ہیڈ نیور میٹ ایز سچ. تو بعض دفعہ پھر ان کے سامنے آیا تو پھر وہ ڈرامہ بنا کہ جب بندہ سنگھ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ ظلم کا جواب ہے تلوار, اور بلے شاہ نے اپنا دیا کہ ظلم کا جواب ہے پیار, تو وہ پھر صحیح ڈرامہ بنا. اسی طرح سے دارا جس کا آپ نے ذکر کیا, تو اس میں دارا مجھے ذاتی طور پہ میرے لیے وہ ایک رول ماڈل تھا, ایک سورس آف انسپریشن تھا, ایک ہیروئک اینڈ ٹریجکلی ہیروئک کیریکٹر. تو اب اورنگزیب مجھے زہر لگتا تھا پرسنلی پوچھے تو. ایک فلم بنائی میں نے اور اس کو میں نے شوٹ کیا مانسیرا میں, جہاں ایکچولی مجاہدین کے ٹریننگ کیمپ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے. تو وہ جب فلم چلی تو مانسیرا میں جو دیکھنے والے آتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں جو وہ لوگ جو ایکچولی جا کے تو مجاہدین کا جو ایکسٹریمسٹ وائلنٹ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کا کیا رویہ تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ آدھی فلم تو انہیں 90 منٹ کی فلم تھی, آدھی فلم تو انہوں نے بہت مزے سے دیکھی, بہت اپلاڈ بھی کیا, کیونکہ وہ پوائنٹ آف ویو آ رہا تھا جو ایکسٹریمسٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کھسکنے شروع ہوئے. تو لیکن ایٹ لیسٹ ان کو گھیر کے تو ہم لائے. تو دس از دا ریکوائرمنٹ آف ڈرامیٹک لٹریچر, جو میں نے ہلکا بابی ذوق سے سیکھا تھا, کہ وہاں پر ایکسٹریم رائٹ, ایکسٹریم لیفٹ, رومانٹک اور پولیٹیکل رائٹرز, اور وہاں بیٹھ کے بحث ہو رہی ہوتی تھی, اور بحث میں لگتا تھا کہ باہر جا کے یہ تو قتل و غارت ہو جائے گا. باہر جا کے وہ اکٹھے ٹیا اس میں چائے پیتے تھے. تو ایک ابتدائی ٹریننگ ہوئی کہ ڈیبیٹ از پاسبل اور ڈائلاگ از نیسسری. سو دیٹس واٹ آئی ہیو ٹرائی ٹو ڈو. ڈرامہ لکھਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ. ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਦਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਸਰਮਦ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ. ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਵੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦਾਰ. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਕਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਐਂਡ ਵੀ ਹੀਅਰ ਦਮ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ؟ جی مختصراً یہی ہے کہ یہ اٹ واز ویری ہیلپ فل. ٹیلی ویژن کا جو میرا ایکسپیرینس تھا, ایک اسکرپٹ کو ڈیولپ کرنا, اس کا پروڈکشن اسکرپٹ بنانا, کیمرہ مین سے ڈیزائنر سے ڈسکس کرنا, اس کے بعد ایکٹرز کے ساتھ بات چیت کرنی, پھر اس کی ایڈیٹنگ, اس کا ساؤنڈ ایفیکٹس ٹریک. تو یہ چیزیں ڈرامے میں, کیونکہ ڈرامہ جو پرفارمنس کا ڈرامہ ہے جو کہ میں لکھتا ہوں, پڑھنے والا ڈرامہ, ادبی ڈرامہ اگر اس کو آپ الگ کر سکتے ہیں, تو اس میں یہ چیزیں مجھے مدد انہوں نے دی کہ میں اس کو ویژولائز کر سکتا تھا ایز اے رائٹر فرام دا ویری فرسٹ اسٹیج, کہ یہ نظر کیسے آئے گا, اس میں ساؤنڈ کہاں ہوگی, اس میں میوزک کہاں ہوگا, اور اس کا ویژول امپیکٹ کیا ہوگا.
تو اس لحاظ سے آئی تھنک اٹ واز ویری ہیلپفل مائی ایکسپیرئنس ایز اے ٹیلی ویژن ڈائریکٹر. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس والا ڈرامہ جو ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اور آپ اگر آپ پڑھیں ان ڈراموں کو تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ کو ایز آڈینس ویژولائزیشن کرنی پڑے گی, مگر جو ایز ریڈرز, لیکن آڈینس کو وہ پکی پکائی بھی دے دیتے ہیں. جو اس کا پرفارمنس کا اچھا پوائنٹ بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اس میں آڈینس کی یا جو ریڈر کی امیجنیشن ذرا لمٹ ہو جاتی ہے. لیکن ان اینی کیس آئی تھنک پرفارمنس جو ہے اس کے لیے اسکرپٹ یا جو ٹیکسٹ ہے وہ صرف ایک ابتدا ہے, ایک آپ سمجھ لیں کہ میدان ہے جس کے اندر پھر جو جنگ و جدل ہوتی ہے وہ پھر ویژولز اینڈ ادر ٹیکنیکس جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے. اور یہ دنیا بھر میں آج کل جو پرفارمنس بیسڈ ڈرامہ ہے وہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اصغر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے اس وقت؟ مجھے تو بتانا ہے. اچھا آپ کو اس کتاب کے بارے میں آپ نے پوچھ تو لی نا باتیں. اب چونکہ کتاب کی اوپننگ ہے تو کتاب کے بارے میں سمجھتا ہوں بات ہونی چاہیے. جی جی. شاہد ندیم کے یہ ڈرامے بنیادی طور پر مزاحمتی فیبرک میں لکھے گئے ہیں. ویسے تو پوری دنیا کا لٹریچر اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ چیلنج کرتا ہے غیر انسانی ماحول کے خلاف, اور دنیا کے تمام بڑے لٹریچر کا کردار مزاحمتی ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ مزاحمت ہی کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی شکلیں اور ہوتی ہیں, اس کے لیئرز اور ہوتی ہیں. اب جہاں تک ان ڈراموں کا تعلق ہے, اس کو تھوڑا سا ہم اگر زمانے کے ساتھ فوکس کریں تو یہ ایک خاص سوچ, ایک خاص فوکس کے ساتھ لکھے گئے ہیں. اور یہ ڈائلاگ ہے آڈینس کے ساتھ, یہ ڈائلاگ ہے زمانے کے ساتھ, یہ ڈائلاگ ہے ان اتھارٹیز کے خلاف جن کی وجہ سے پاکستان میں مارجنلائز طبقوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا. اور یہ وہ ڈائلاگ ہے جس میں انہوں نے پاکستان میں آہستہ آہستہ بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کو سمجھا کہ یہ صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے. اب اس کا ذکر انہوں نے خود کیا, ایوب خان کے ماشاء اللہ, پھر ہم نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھا. تو موسٹلی جو شاہد ندیم کا کام ہے وہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا ہے, اور اس میں انہوں نے اور مدیحہ گوہر نے خود ہی یہ رول چنا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے. اچھا, چونکہ ایسے لاز بن رہے تھے عورتوں کے خلاف, عورتوں کے حقوق کے خلاف اور اقلیتوں کے حقوق کے خلاف, یہ وہ زمانہ ہے. اب یہ اس وقت ان دونوں کو ریزسٹ کرنا بہت مشکل تھا, کیونکہ اس میں مذہب انوالو تھا, کیونکہ اس میں کچھ تاریخ کے حقائق انوالو تھے, کچھ اور چیزیں انوالو تھی, کچھ سوسائٹی کی پریجوڈسز انوالو تھی. تو معاشرہ مسلسل تنگ نظری کی طرف جا رہا تھا اور یہ بات دیکھی جا رہی تھی. تو اس وقت مجھے یاد ہے, میں بھی اس کا حصہ تھا, کہ ایک پرائیویٹ کوٹھی کے اندر پہلا پلے مدیحہ گوہر نے کیا. اب اس کے اندر میں چونکہ سب پلیز میں نے دیکھے بھی ہیں اور میں پڑھ بھی چکا ہوں, تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے کتاب پڑھنی ہے ابھی, تو اس میں جگہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ پلے کس جگہ ہوا. اب وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. تو اس میں اکثر پلیز جو ہیں, اب آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی, کہ جہاں اس وقت چینوین ہے وہاں خانہ وہ تھا اپنا گوئٹے انسٹیٹیوٹ. اب وہ گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں ہم نے بہت وقت گزارا ہے. وہیں پر مجھے یاد ہے شیام بینیگل جو بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں, ان کا لیکچر بھی میں نے وہاں سنا ہوا ہے. بہت سارے جرمنز کا برخت کے اوپر بہت بڑی وہاں پر ڈائلاگ ہوا تھا. بہرحال اس کا لان ہے پیچھے, اس میں بہت بڑا درخت ہے برگد کا, اس کے نیچے سیٹ لگایا گیا تھا, اور وہ 92 کا سن تھا. پھر 97 میں وہ پلے بھی, دوسرا پلے وہاں پہ ہوا. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوکیشنیں بھی بتا رہی ہیں کہ یہ پلے کس طریقے سے کیے گئے. اچھا, اس میں پھر شاہد ندیم جب شامل ہوئے
تو انہوں نے موضوعات ہی وہ لیے. ان کا جو خاص کمال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی کڑوی گولی اس کو کیسے انٹرٹینمنٹ بنانا ہے یا کیسے پبلک کے لیے ایک پارٹیسپیشن. بیسیکلی یہ سارے پلیز پبلک پارٹیسپیشن کے ہیں. اور تھیٹر کی یہ تعریف بھی ہے کہ جب تک وہ انٹریکٹ نہ کرے, جب تک وہ پارٹیسپیٹ نہ کرائے, وہ تھیٹر ہے ہی نہیں. سو اس ڈیفینیشن کو بھی انہوں نے پورا کیا. اور وی ور آل پارٹ آف دا پلے. مجھے یاد ہے جتنے بھی پلیز ان کے ہوئے ہم اس کا حصہ تھے. وی ور ناٹ جسٹ آڈینس. اور آڈینس جو ہوتا ہے وہ ان ایکٹیو نہیں ہوتا, وہ ایکٹیو ہوتا ہے, وہی اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. سو انہوں نے وہ کوشش کی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ موضوعات چنے جیسے دارا کا ہے. اب دارا کے موضوع کی بڑی لیئرز ہیں. ایک تو مسٹیسزم. مسٹیسزم خود جو سلاطین وقت ہوتے تھے ان کو چیلنج کرتے تھے. جتنے صوفیاء ہیں ان کی ذرا ملفوظات پڑھ لیں آپ, چھوڑ دیں باقی چیزیں. جتنے بڑے صوفی ان علاقوں میں گزرے جہاں پر کہ آمریت تھی, جہاں پر کہ سب حکمران تھے اسٹیٹس کے, راجے مہاراجے ٹھاکر, وہاں پر یہ چیزیں جو تھیں وہ ڈیولپ ہوتی تھیں. سو پبلک کو آواز دینا, پبلک کو کی آواز بننا, وہ ان پلیز کا فوکس تھا, وہ ان پلیز کا بیسک محور تھا جس کی بنیاد پر یہ لکھے گئے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ورائٹی کتنی ہے. ایک بنگالی عورت کی کیا دکھ ہے. پھر انہوں نے ابسن کے پلے کو جس طریقے سے اڈیپٹ کیا لوکل پوزیشن میں, لوکل سیٹ اپ میں, وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہوگی. شاہد نے تو چونکہ اپنے بارے میں بات کر ہی دی ہے تو وہ اور بھی کریں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پلیز کو انٹرپریٹ ہونا چاہیے. اب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہم پلے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کچھ انجوائے بھی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے 3-4 میڈیم اس میں مکس کیے ہیں. نمبر 1, انہوں نے میوزک کو شاندار طریقے سے مکس کیا ہے. انہوں نے رقص کو, ڈانس کو. اچھا یہ وہ میڈیمز ہیں جو انٹرنیشنلی نون ہیں. انٹرنیشنل ڈرامے کے اندر, باہر کے دنیا کے ڈرامے کے اندر ڈانس فارم, میوزک کی فارم اور اس کے علاوہ جو ایکٹنگ کی فارم ہے یا جو سیٹ ڈیزائن کی فارم ہے, یہ سب شامل ہوتے ہیں. اور لائٹ اینڈ شیڈ کی جو فارم ہے وہ سب شامل ہوتے ہیں. اس سے میننگ بنتا ہے. تو انہوں نے ان ساری فارمز کو ایک سنتھسائز کیا. یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے ایک پلے رائٹ کے لیے کہ وہ خالی بات نہیں کر رہا, وہ آپ کو لے کے چل رہا ہے, گھما بھی رہا ہے. تو اس طرح چونکہ میں اس کا حصہ رہا اور میں نے سارے پلیز خود دیکھے, تو اس بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم انٹرٹین ہو رہے ہوتے تھے تو اس وقت اس کے جو بین السطور چیزیں ہیں وہ ہم پہ کھل رہی ہوتی تھی کہ انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں اور وہ کھل بھی رہی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی کو ان ڈراموں کی بھی ضرورت تھی, مدیحہ گوہر کی بھی ضرورت تھی, جب آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اس سلسلے میں کیونکہ آپ نے ان کے تقریباً سارے ڈراموں کے بارے میں بات کی ہے تو میں شاہد سے کہوں گی کہ وہ اجوکا جو لفظ ہے اس کی کچھ ہمیں ڈیفینیشن دیں, کیونکہ اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے مختلف لیولز پہ اور ہسٹوریکل لیولز پہ یہ کام کرتے ہیں. یہ صرف ضیاء الحق اور اس کی جو بھی کارکردگیاں تھیں ان کے بارے میں ایک ریزسٹنس نہیں تھی. وہ ٹھیک ہے, وہ ایک بہت اہم ایک حصہ تھا ان کی زندگی میں, پر اس دے بعد بھی ساڈے نال بہت کچھ ہویا ہے جہدے بارے چ مسلسل لکھتے رہن تے انہاں دی ریلیونس جڑی ہے تے اس دا جڑا باقاعدہ جدا جوڑ بندا ہے او اجوکا لفظ جڑا ہے نا او دے بارے چ سانو کچھ دس سکن کہ انہاں نے کیویں اونوں انٹرپریٹ کیتا ہے تے ڈرامہ چ او کیویں او فگر کردا ہے. اجوکا جو ہے اینو این کر دیو. ہاں اجوکا جرمن زبان کا لفظ قطن نہیں ہے, یہ پنجابی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے آج کا, کنٹمپریری, عصری. اور یہی پہلے دن سے when I coined this phrase تو اس وقت بھی میرے ذہن میں اور پھر مدیحہ کے ذہن میں یہی تھا کہ
ڈرامے یہ نہیں کہ لائک جرنلسٹ کنٹمپریری یا کرنٹ افیئرس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا ہے، لیکن یہ تھا کہ ان کی عصری معنویت ہو، ایک ان کی کنٹمپریری ریلیونس ہو جو کچھ بھی ہم لکھیں، تاکہ لوگوں کو ہم گل و بلبل کے قصے یا ماضی کی داستانیں یا فینٹیسیز نہ دیں، بلکہ ان کو ہم ایک ایسی تفریح مہیا کریں، ایسا ایک آرٹسٹک کریشن ان کے سامنے پیش کریں جو ان کو اس میں کچھ ملے، ریلیونس ملے اور وہ پھر ان کے کام آئے۔ تو لیکن اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا تھیٹر تو ہے، لیکن اس آج میں کل شامل ہے، اور کل ہمارے ہاں اردو میں تو بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ پاسٹ بھی اور فیوچر بھی۔ تو ہم یہ ہے کہ پاسٹ بھی ہمارے ہاں تو ویسے ہی جو گزرا ہوا کل ہے وہ تو ہمارے آج میں ہی شامل ہوتا ہے، جو لڑائی جھگڑا، جو ڈیبیٹ، جو کنفیوژن، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پاسٹ اور پریزنٹ ہمارے ہاں ہو گیا، ہمارے ہمسائے میں ہو گیا، وہ خلط ملط ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس ہسٹری کو اور اس لیگیسی کو، جو ورثہ ہمارا ہے، جو ہماری چاہے وہ فوک سٹوریز ہوں، چاہے وہ ہماری تاریخ کی کہانیاں ہوں، داستانیں ہوں، ان کو ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو ایک اپنے پریزنٹ میں جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، لیکن قطعاً ان کو ہم کوئی فیصلہ نہیں صادر کرتے، کوئی ان کو ہم نصیحت نہیں کرتے، بلکہ وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو کانفلکٹ ہے، اس کا جو کوئی کانٹراڈکشن ہے، اس میں جو کوئی تضادات ہیں، کوئی خوبصورتی ہے، کوئی دلچسپ باتیں ہیں، ہماری آئیڈینٹی کا کوئی مسئلہ ہے، وہ سارا لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر لوگ جو ہیں وہ کہاں گئے وہ عثمان صاحب، وہ محفوظ نہیں ہوتے، غیر محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے جو سٹیج پہ ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم کی کہانی ہو، چاہے وہ جو ڈیمونائزنگ آف آر نیبرز ہو، تو وہ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا جو صنفی نابرابری ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے۔ جو بریشٹ بھی کہتا ہے کہ ہمارا جو آڈینس ہے وہ مطلب ہے اسپیکٹ ایکٹر ہو اور اس کو لگے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو تب آپ انلائٹنڈ بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ چیلنج کریں گے تو پھر غیر محفوظ بھی ہوں گے۔ یہ ان کی کنٹمپرینیٹی کی میں آپ کو ایک دو اگر اگزامپلز دوں، وی اباؤنڈ ان کنسپیریسی تھیوریز۔ دارا میں کیا ہو رہا ہے کہ جی یہ جو بھی کرتوت ہیں دارا کے اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں عیسائی شامل ہیں اور اس میں ہندو یوگی شامل ہیں۔ ہوں اسی ہمیشہ کہنے ہیں جی یا ہندوستان ملوث ہے یا اسرائیل ہے یا کوئی ہور آ گیا جڑا اتھے ستیہ ناسی مار رہا ہے۔ پھر کی ہوندہ ہے کہ خلیل خان ایک انہاں تے کردار ہے انہاں دے ڈرامے چ دارا چ، او آخرکار وہ کوئی ایک مسئلہ پیش ہویا ہوندہ ہے سیاسی کہ انہوں کیویں سامنے ہے دارے نوں، تے وہ کہندے ہیں جی چیف جسٹس صاحب نوں پوچھو۔ ہن تسی ویکھ ہی لیا ہے کہ اج کل جوڈیشری نوں بھی بہت ہی کم کرنا پے رہا ہے، تے وہ ملا کبھی نوں کہا جاندہ ہے کہ جی تسی دسو ایز چیف جسٹس۔ دوسری گل جڑی بہت ہی سنگین ہے، تکلیف دہ، وہ ہے کہ دارا نوں ڈکلیئر کیا جاندہ ہے کہ این اینمی آف گاڈ، یعنی خدا دا ایک دشمن ہے، تے لہٰذا شریعہ دے بھی خلاف ہے، شریعہ کورٹ بھی اتھے بہندا ہے پلے دے وچ، تے جد خدا دے خلاف ہوو تو تسی پھر عوام دے خلاف بھی ہوندے ہو، دیٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ۔ ایک گل جڑی انہاں نے بریخٹ دے بارے چ بھی گل کیتی ہے، شاہد نے بھی گل کیتی ہے، بریخٹ دا ایپک تھیٹر جڑا ہے او دے چ اے ہوندا ہے کہ سارا سماج جڑا ہے نا او تواڈے سامنے سٹیج تے آ جاندا ہے، یعنی پورے سماج دی ریپرزنٹیشن ہوندی ہے کرداراں دے تھرو، تے انہاں دے پلیز چ نہ صرف تواڈے مین کیریکٹرز نوں بھاویں او دارا ہووے یا بلا ہووے یا کوئی ہور ہووے، دکھینی ہووے، ایک جڑے جو ایک سراؤنڈنگ کاسٹ جڑا ہے نا اس تو بغیر او کلا او کردار نہیں کھلو سکتا، تے او جڑا او ایک ڈرامیٹک کانٹیکسٹ بناندے نے سیکنڈری کیریکٹرز نوں
ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹਨ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਵੀ ਹਨ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰੈਖਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਖਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਢੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਮੰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਮੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਦਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ؟ जी ठीक है, आपकी बात सही है कि ड्रामे में तो हीरो हीरोइन के अलावा भी बहुत कुछ होता है, और मेरे यहाँ तो हीरो हीरोइन एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेरा पहला ड्रामा जो था, जो इस किताब में शामिल नहीं, इस किताब में नहीं, पंजाबी वाली किताब में शामिल है, मरया होया कुत्ता, तो उसमें तो अगर कोई आप कह लें कि कोई हीरो उसका कौन है, तो वो तो कुत्ता है जिसका एक डायलॉग नहीं है, और उसके बाद अगर कोई दूसरा कैरेक्टर है तो वो एक पागल है जो कुत्ते के पास बैठा रहता है और कहता है कि इसका कुछ करो, उसका भी एक डायलॉग नहीं है, वो भी मतलब गूंगा है। तो इसी तरह दुखीनी का आपने जिक्र किया, तो दुखीनी में जो गोरकन है, और बल्कि उसमें जो दुखीनी का कैरेक्टर है, विच वॉज ए बांग्लादेशी वुमन हु वॉज ट्रैफिक्ड और यहाँ पर सोल्ड इन पाकिस्तान, वो ट्रैफिकिंग के बारे में है, बंगाली, वो उनको ऑक्शन किया जाता था। वो भी प्ले शुरू होता है तो वो मर चुकी है, और पूरे प्ले में वो अपनी कब्र के अंदर है, सिर्फ यह कि रात को वो आती है और उसका फिर एक डांस ऑफ एंगर और डांस ऑफ डिफाइंस होता है। इसी तरह से एक मेरा प्ले है तीसरी दस्तक, जो पहले छप चुका है, तो उसमें एक कैरेक्टर है बंगाली, ये 71 का अभी जो बांग्लादेश बनने से पहले की कहानी थी। उसमें जो कुछ फसाद होता है, जो बुराई होती है, चोरी होती है, वो सब कहते हैं बंगाली ने की होगी। उस बंगाली का भी कोई एक डायलॉग नहीं था। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो किरदार जो एक कमेंट कर सकते हैं अवाम के नुक्ता नज़र से, मसलन दारा में जो सबसे मेरे ख़्याल में प्रोफाउंड कमेंट्स हैं, वो उन गार्ड्स के हैं जो शाही लाल किले की फसील के ऊपर बैठे हैं और कमेंट कर रहे हैं। इट स्टार्ट्स विद देम, इट एंड्स विद देम, और वहाँ पर हमें उसका पता चलता है कि इसके पीछे क्या एक मैसेज आप कह लें है। इसी तरह से बुल्ला में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो बुल्ला के जो मुरीद थे, सोना और चांदी, वो हैं। तो मेरा ख्याल है कि थिएटर के लिए भी, और ख़ास तौर पे हमारे तर्ज के थिएटर के लिए, और फिर जो एक विजुअलाइज्ड थिएटर है जैसे टेलीविज़न में चला जाता है, तो वो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके सारे कैरेक्टर्स जो हैं, एक तो वो सब बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड हों और रिप्रेजेंटेड हों, और दूसरा यह है कि वो किसी एक बड़े शख्सियत का नुक्ता नज़र ना बन जाए, बल्कि वो सब लोगों की जो उसमें कमेंट्स हैं या सब लोगों का एहतजाज है, उसको मिला के वो एक गेस्टाल्ट बने। मैं कुछ अर्ज करूं? जी जी। इन प्लेज का पस मंज़र बात हो चुकी है, हो रही है। जो हमारी कल्चरल हिस्ट्री है उससे ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं। कल्चरल हिस्ट्री डजंट मीन मुस्लिम कल्चर। कल्चरल हिस्ट्री हिंदुस्तान की, मुश्तरक हिंदुस्तान की कल्चरल हिस्ट्री, जिसमें फोक भी है, जिसमें सूफी थॉट भी है, जिसमें लोकल हमारे इजहार भी हैं, एक्सप्रेशंस हैं।
اظہار بھی ہیں, ہمارا میوزک بھی ہے, ہمارے ڈانس پیٹرنز بھی ہیں. تو ایک بہت بڑا اورا ہے, بہت بڑا ایک کلچرل ہسٹری کی بنیادیں ہیں. اچھا, اور بنیادیں صدیوں کی ہیں, وہ 2 دن کی نہیں. ان سب بنیادوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ریلیٹیبل ہوا ان کا تھیٹر انڈیا کے ساتھ بھی. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں انہوں نے بہت پرفارم کیا. بلکہ ایک پرفارمنس پہ یہ مجھے بھی ساتھ لے کے گئے جب اجوکا کی ایک سیلیبریشنز تھیں, تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان کے پلیز پہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ڈیبیٹ کی تھی. اور اس میں جو بہت بڑے ہسٹورین تھے, پران نیول, جو گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے تھے, ہمارے دوست تھے, ان کے ساتھ میرا ڈائلاگ ہوا تھا, اور شاہد صاحب بھی تھے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مشترک کلچرل ہسٹری, اور ہوتی مشترک ہے, وہ جو زمین ہے وہ مشترک ہوتی ہے, پانی کو کاٹا نہیں جا سکتا. ہاں, زمین کو کاٹا جا سکتا ہے, جیسے کاٹا گیا, وہ تو ایک الگ بحث ہے. سو اس کلچرل ہسٹری سے یہ ریلیٹ کرتے ہوئے یہ ریلیٹیبل ہے ٹو ادر آڈینس, دوسرے ملک کے لیے بھی. اور وہاں پر بھی اتنی ہی پذیرائی اس لیے ملی کہ کامن گراؤنڈز تھیں, تھاٹ کی کامن گراؤنڈز ہیں, پروڈکشن کی کامن گراؤنڈز ہیں, اور اس فلسفی کی کامن گراؤنڈز ہیں, جس کی بنیاد پہ لکھا گیا. اب اسی وجہ سے آپ نوٹ کریں کہ انہوں نے منٹو پہ بھی فلم بھی کی, اور پھر منٹو پہ پلے بھی کیا. تو وہ کیوں کیا کہ منٹو کا تھاٹ بھی یا منٹو کی فلسفی بھی تقسیم نہیں ہوتی, وہ سب کے لیے ہے. جتنے مظلوم طبقے ہیں, جتنے مارجنلائز طبقے ہیں, ان کے لیے ہے. اور اسی وجہ سے وہ ریلیٹ کرتا ہے ان کو بھی, ہمیں بھی. اب جو بات آپ نے کی تھی نا کہ یہ صرف ضیاء الحق سے, اور ٹھیک کی تھی آپ نے بات, میں اسی کو ذرا آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا کہ ضیاء الحق از اے سمبل. چھوڑ دیں, باقی بھی تو ضیاء الحق آئے ہیں نا, یا آتے رہتے ہیں. سو اٹ واز جسٹ اے نیم, اس نیم کو ایک طرف کر دیں. بات یہ ہے کہ جو لاز بنائے گئے, ڈسکریمنیٹری لاز, جس پہ آسمہ جہانگیر لڑتی رہیں, یہ سب ہم سب اس کا حصہ رہے ہیں. تو شائستہ سراج الدین بہت اچھی طرح سے اس کا پارٹ ہے. سو اس وجہ سے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ وہ جو لاز بنائے گئے وہ ہٹائے نہیں گئے, وہ اسی طرح ایگزسٹ کر رہے ہیں, وہ اسی طرح ان کی انٹرپریٹیشن چل رہی ہے. تو یہ پلیز اس بنیاد پر ایک آواز بنے ان طبقوں کی جو اس کا نشانہ بنے. تو یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ایک پلے جو ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ اور اپنے عہد کے ساتھ جڑا ہوا کس طرح ہے, اور اس نے بعد میں بھی معنی دینا ہے. اور سائرہ اور مائرہ بھی اسی حوالے سے 2 لڑکیوں کی کہانی ہے, اور آسمہ جہانگیر کے حوالے سے, کیونکہ وہ قصے گونجتے تھے, وہ ساری باتیں آتی تھیں, اور انہی باتوں کی بنیاد پر پھر یہ لوگ سوچتے تھے, یہ اور مدیہ گوہر, اور پھر وہ پروڈکشن سامنے آتی تھی. بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال ایک چیز میں ضرور بتا دوں کہ مدیہ گوہر کے ذکر کے بغیر یہ ادھورا رہے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو تھاٹ کر رہے تھے, یا یہ جو تھاٹ ڈسکس کر رہے تھے, یا ڈیبیٹ کر رہے تھے, اس کو پروڈیوس کرنا انتہائی مشکل کام تھا. کیونکہ مونولاگ ہے, کوئی ڈائلاگ ہے بہت بڑا, یا کوئی میسج ہے, تو میسج کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. میسج کو کس طرح ایک طرح سے اور طریقے سے اس کو ڈیفیوز کرنا پڑتا ہے, یا اس کو ڈیورسیفائی کرنا پڑتا ہے, یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے. تو اس کو انہوں نے کیا, اور اس کی پروڈکشن بہت لیوش ہوئی. بہت سارے پلیز ہیں, جیسے دارا کا ہے, جیسے بسنت کے اوپر جو پلے تھا ان کا, وہ بہت ڈائیورسیفائی, بہت لیوش اس کی پروڈکشن تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایفرٹ بھی مدیہ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس ہونی چاہیے کہ انہوں نے کتنی ایفرٹ سے ان کو پروڈیوس کیا. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਪੈਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਪੀਕ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਲਤਾ ਬਨ ਤੇ ਕਤਨ ਨਾ ਅਮਲ ਕਰੋ.
غور کرو نہیں پر کنے عمل کیا نہ کہ کرو. ٹائم نہیں گا اے وہ کہہ یہ تو انہیں کیا ہاف ٹائم نہیں نہیں ہے تو بڑا چر ہو گیا کہ نہیں ابھی 5-10 منٹ ہیں ہمارے پاس 10 منٹ ہیں جی پھر ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੋ نہیں ਕਰਨਾ اس سے پہلے ایک گل جڑی میں کرنا چاہنا کہ وائی پبلش دیز پلیز یس یس ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਰਾਮੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਦਾਰਾ ਵਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਡੈਪਟਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾय ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਥੀਏਟਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚ ਵਾਸ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਸੀ ਛਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ تو اس لیے کہ ڈرامہ جو ہے وہ کم از کم جو میری طرح کا ڈرامہ یا ہماری طرح کا ڈرامہ ہے وہ محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے وہ کنسیوڈ ایز اے پرفارمنس ہے conceived as a socially meaningful performance with visuals and with effects and with techniques جو بھی اس کی تھیٹر کی خوبصورتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن سٹل بڑا ضروری ہے کہ ان کو محفوظ کرنا اب یہاں پر محفوظ از ریلیونٹ کہ اس کو تاکہ وہ کتاب کی شکل میں ریسرچرز کے پاس چلا جائے جو اسٹوڈنٹس ہیں مثلاً میرے اب 7 پلیز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے تو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والوں نے چھاپا سلیکٹڈ پلیز کے طور پہ اب آج تک ایون لاہور میں اسکول اور کالج کے لڑکے لڑکیاں وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ آپ کا پلے کیا ہے بلا کیا ہے آپ کا پلے بری کیا ہے میں نے کہا کب کیا ہے وہ آپ کا اسکرپٹ کہاں سے آیا وہ کہتے ہیں جی وہ جو انگلش ٹرانسلیشن تھی اس سے ہم نے کیا ہے تو وچ از اے پٹی کہ ان کے پاس اوریجنل پلے ہے اس کا ویڈیو ہے لیکن وہ انگریزی کا ترجمہ جو ہے وہ زیادہ ایکسیسیبل ہے تو اگر ہم اردو اور پنجابی میں یہ ڈرامے ہم تیار کر لیں تھیٹر چل کے جگہ جگہ ہر قصبے میں نہیں جا سکتا لیکن کتاب جا سکتی ہے اور کتاب کو اگرچہ یہ خلوت میں یا کچھ رات کو سونے سے پہلے کی جو کتاب پڑھنے کی اگر ابھی عادت باقی رہ گئی ہے یہ اس طرح کے پلیز نہیں ہے یہ پلیز ایک کمیونٹی اور ایک کلیکٹیو ایکسپیرینس کے طور پہ کلیکٹیو سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکسپیرینس کے طور پہ دیکھے جانے کے لیے لکھے ہیں لیکن سٹل ان کو محفوظ کرنا ضروری ہے اور یہ آڈینس اور جو ریڈرز ہیں ان کے درمیان میں ان کی ایکسپیکٹیشن کے درمیان میں ایک گیپ ہے جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ جو آڈینس ہے ان کو پکا پکایا بہت کچھ مل جاتا ہے سارے اس کی خوبصورتیاں نکھار کے لیکن ریڈر کے پاس ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اور آزادی بھی ہے کہ وہ اپنی امیجنیشن کو اور اپنی ویژولائزیشن کو اس میں شامل کر سکے سو یہ ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب میں بہت سے ایسے پلیز ہیں جو ہم نے غیر ملکی جا کے وہاں فیسٹیولز وغیرہ میں بھی کیے دکھینی جو ہے یہ ہم نے بنگلہ دیش میں جا کے کیا اور اس کا ایکسپیرینس یہ بھی اب ایک خوبصورتی ہے تھیٹر کی کہ اس کو پھر انہوں نے کیا کیا اس میں آدھے آرٹسٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش بنگالی تھے آدھے پاکستانی تو انہوں نے میری جو اردو تھی اس کو بنگالی میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس میں اپنے کچھ گیت اپنے ڈانس جو ہے اس میں ایڈ کیے اور یہ 92 شاید میں تھا یہ پہلی دفعہ تھی کہ ایک پاکستانی تھیٹر گروپ نے آفٹر دا لبریشن آف بنگلہ دیش وہ جا کے پرفارم کیا تھا اور جو پہلے جو اس کو پرفارم کرنے والے تھے انہوں نے احتجاج کیا انہوں نے کہا یہ کہ آپ نے بنگلہ دیشی عورتوں کا دکھا رہے ہیں کہ یہ اتنے یہاں ظلم اور اتنی غربت ہے کہ یہ مجبوراً یا دھوکے سے پاکستان چلی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد انہی کے ساتھیوں نے جو لبریشن سٹرگل کے پرومیننٹ فگرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے جو سوچ ہے جو کانٹینٹ ہے ٹریفکنگ یا جینڈر کے بارے میں جو رویہ ہے اور جو ترقی پسندانہ سوچ ہے تو دین دے اسٹوڈ ود اس اور دے کولیبریٹڈ ود اس اور پھر یہ ہم نے انڈیا اور نیپال میں بھی جا کے کیا تو یہ پلیز جو ہیں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے
اور ہماری نئی جنریشن کے لیے، اسی لیے میں نے اسے ڈیڈیکیٹ بھی کیا ہے آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام. سو آئی ہوپ کہ ہمارے بعد بھی یہ ڈرامے رہیں گے اور پرفارم ہوتے رہیں گے، اور جو اسی لیے اس کا ٹائٹل بھی ہے ہم دیکھیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اصغر صاحب اور ہم بھی دیکھیں گے، لیکن آپ میں جو نوجوان ہیں وہ تو میرا ایمان ہے کہ ضرور دیکھیں گے. ابھی ہے 5 منٹ سوال لے لیں. بالکل اپنے خلاف کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کے خلاف کریں، اپنی جو تاریخ آپ کو پڑھائی جاتی ہے اس کے خلاف کریں، اپنا جو ایک ایڈیالوجی آپ کو دی جاتی ہے، جو پیٹریٹزم کی جو ویلیوز دی جاتی ہیں ان کے خلاف مزاحمت کریں. اور یہ ساری مزاحمت خود بخود سیاسی مزاحمت بھی ہو جائے گی. لیکن وہ جو اوپر بیٹھے ہیں پینیکل پہ، وہ صرف سمبل ہیں. اصل تو جو اس کے نیچے جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ تو ہم سب لوگ ہیں. تو یہ ڈرامے جو ہیں یہ آپ اس بات پہ شاید اگین محفوظ نہیں محظوظ ہوں گے کہ ہمارے ڈراموں میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہم ڈائریکٹلی چیلنج کر رہے ہیں. مثلا برقع وگینزا ایک پلے ہے، اس میں ہم برقعے پہننے والوں کو نہیں چیلنج کر رہے بلکہ جو برقع امپوز کرنا چاہتے تھے وہ ان کو چیلنج کرتے ہیں. تو یا ریلیجس ایکسٹریمزم پہ دیکھ تماشا ایک پلے ہے وہ ہے. تو اس میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور وہ محظوظ بھی ہو رہے ہیں اور غیر محفوظ بھی ہو رہے ہیں. یعنی ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میں اس کو لنک کروں گا، مے بی اصغر صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ، کہ ہمارے ہاں بھانڈ کی ٹریڈیشن ہے بڑی زبردست جو اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. تو یہ بھانڈ تھے جو جاتے تھے معززین کے پنڈالوں میں، ان کے فنکشنز میں، اور وہاں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پان پت لا کے رکھ دیندے سی چودھری صاحب بھی. اور چودھری صاحب جو ہے وہ تالی بھی مارتے تھے اور ایمبیرس بھی ہوتے تھے. ہم چاہتے ہیں ہمارے آڈینس تالی بھی ماریں اور پریشان بھی ہوں تاکہ باہر جا کے کچھ کریں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مزاحمت کا رول جو ہے وہ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے. کہ جو اس وقت کی طاقتیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے حقوق دبا رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھیے جس کا حق دبایا جاتا ہے سب سے زیادہ تکلیف اسے ہوتی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا حق مارا گیا ہے، تو اس کا احتجاج فوراً چیخ کی صورت میں نکلتا ہے. تو وہ اس میں اگر کوئی کنفیوز ہے تو اس لیے کنفیوز ہے. میں ویسے نہیں سمجھتا، کیونکہ میں تو یونیورسٹیوں میں ابھی بھی پڑھا رہا ہوں. تو ہماری نسل جو جدید نسل ہے، نئی نسل ہے، بہت کلیئر ہیڈڈ ہے. اسے پتہ ہے کہ کہاں حق مارا جا رہا ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ کس جگہ بدماشی ہو رہی ہے، کن ایوانوں میں بدماشی ہو رہی ہے، سب پتہ ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی جیسے شاہد نے بھی کہا کہ آنے والے سفیروں کے نام، تو واقعی میسج ہے ہی انہی کے لیے کہ ہمیں ان سے زیادہ امید ہے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ ہم میں تھی ایک طرح کی منافقت، پریجوڈس، ایک ہپوکریسی. آج کی نسل میں نہیں ہے. ان کو جو برا لگتا ہے وہ فوراً بولتے ہیں برا ہے. تو اس لیے، اور اب تو اگر بولتے نہیں تو پوسٹ ضرور کر دیتے ہیں. اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ کسی کو نہیں چھوڑتے اس کے ذریعے سے. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ مزاحمت کے روپ نکل آئیں. اور پاکستانی قوم جتنی وٹی ہے اس نے ثابت یہ کیا ہے، جو اس کے اوپر لطیفے بنتے ہیں، جو اس کے اوپر چیزیں بنتی ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہماری قوم جو ہے نئی نسل سوچ رہی ہے. اور کوئی سوال نہیں؟ ہیلو، یہ خاتون کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی خاتون پہلے. اچھا میں
میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو آپ نے کبھی کبڈی تو نہیں کھیلی ہوگی؟ تو یہ ہمارا تھیٹر کبڈی ہے. آپ جاتے ہیں مخالف کے کیمپ میں, اس کو تھپڑ بھی مارتے ہیں, اب کمال یہ ہے کہ واپس بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک ہے. ہم نے بہت مشکل موضوعات جو ہے نا چیلنج کیے ہیں, ان کو اکثر کو آرٹس کونسل میں پیش کیا ہے, اس لیے کہ ہر بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور تھیٹر کے میڈیم میں جب آپ اس کو فکشنلائز کر کے اسٹیج پہ لے جاتے ہیں, بعض دفعہ پکڑے بھی جاتے ہیں, وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے کوڈی کوڈی کرتے ہوئے, لیکن اکثر ہم بچ کے نکل آتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک کی بات ہے. آئی تھنک وی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ اف وی ہیو دا رائٹ ٹیکنیک. میں اب بچی کا جواب دینا. ٹھیک, آپ نے اچھا جواب. دیکھو بیٹے, بات یہ ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. بات یہ ہے آپ سنیں پیرنٹس کی یا بڑوں کی یا ٹیچرز کی, سنیں, لیکن سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر لیں یا کان بند کر لیں. آپ سنیں ضرور, لیکن اپنا کمنٹ رجسٹر کرائیں, اپنی آواز رجسٹر کرائیں. چاہے ماں ہو چاہے والد ہو. میری 2 بیٹیاں بیٹا, انہوں نے میری کبھی نہیں سنی. وہ رجسٹر کراتی ہیں, وہ آرڈر کرتی ہیں کہ پاپا ہمیں یہ چاہیے, اور یہ کیوں چاہیے وہ کلیئر ہیڈڈ ہوتی ہیں, وہ واضح کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس لیے چاہیے. سو اس لیے یو آر فری ٹو اسپیک ٹو اینی باڈی. جی وہ پیچھے تھے. جی 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 وٹو صاحب, نام تو آپ کا شاگردوں والا نہیں ہے, لیکن چل لگال تے کرنا. آپ لوگوں سے جتنا ہم لوگوں نے سیکھا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کے ڈرامے اصغر الدین سید صاحب کے, آپ کے لوکا تھیٹر میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. سر ہم نے آپ لوگوں سے سیکھ کے اس عوام کے لیے, اس ملک کے لیے جتنی زیادہ قوت سے ہم نے کام کیا, اور آج جو یہاں پہ جو آواز آپ کتاب دا ہی کہہ دینا باروں نے دیکھو انہوں نے اپنا طریقہ لگ کتاب دا. اچھا امجد میں آپ کو سنا دوں, یہ میرا بڑا پیارا شاگرد بھی ہے اور بہت پیارا ہے. تو اس کی ایک خوبی ہے, جیسے یہ بچی نے سوال کیا نا, اس کا میں جواب اس کے ڈائلاگ میں دیتا ہوں. اس نے ایک دفعہ ایک ڈائلاگ میرے سامنے کیا تھا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کالج میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ڈان بن گئے تھے. یہ تو نہیں تھا خیر ان میں. تو اس نے بتایا کہ جی دیکھیں بات کیسے کی جاتی ہے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے ٹیچر کے سامنے, کہتا ہے سر جی ساڈا خیال کر لو, سر جی ساڈا خیال کر لو, نہیں تو پھر اپنا خیال کر لو. امجد بھٹو اس نسل سے ہے. جی چلو جی وائنڈ اپ کریں.